قابل احترام مہمان خصوصی صدر شعبہ کیمیات پروفیسر بابرام صاحب، معزز صدر مجلس معاون پروفیسر شعبہ ہندی کے صدر، معاون پروفیسر شعبہ انگریزی ڈاکٹر جمشید صاحب، اور شعبہ اردو کے صدر جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اختر صاحب، اور دیگر معاون پروفیسران مختلف وجات سے بھی محفل میں موجود ہیں، اور عزیز طلباء و طالبات، جس کا موبائل پہ ویڈیو پلے ہو رہا ہے وہ بند کیا جائے۔ شاعری انسان میں ایک جمالیاتی کمال پیدا کرتی ہے۔ ہر زبان کا پہلا لٹریچر شاعری، ہر زبان کی پہلی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو شاعری ہے۔ اللہ نے سب سے بڑا تحفہ جو انسان کو دیا وہ کلام ہے۔ شروع میں امتیاز صاحب نے خلق الانسان علمہ البیان کا ذکر کیا کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ چوٹی کی جو صفت خدا نے انسان کو دی، اس صفت میں سب سے بڑی صفت زبان ہے۔ زبان نہ ہو تو انسان خواب نہیں دیکھ سکتا، زبان نہ ہو تو انسان اپنی محبت یا غم کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، زبان نہ ہو تو ہم آپ سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، زبان نہ ہو تو اس دنیا میں علم، درس و تدریس کا سلسلہ نہیں چل سکتا۔ تمام زبانیں خدا کے وجود کی سب سے بڑی نشانی ہیں کہ اس نے انسان سے کلام کیا تو زبان کے ذریعے کیا۔ اس محفل میں تمام طلباء اور طالبات نے جو اشعار پڑھے اور جو اس محفل کی نظامت کر رہے ہیں آصف عطاؤلہ، شاعری کو کافی عام فہم طرز پر اور کافی اونچے معیار پر پڑھا گیا۔ میں زیادہ شاعری تو نہیں کروں گا، لیکن اپنی اسٹوڈنٹ لائف کی ایک نظم یاد مجھے بھی آئی تو تاکہ میں آپ سے کنیکٹ ہو سکوں، اس لیے میں بھی اپنی کالج لائف سے لکھی ہوئی ایک نظم کی چند اشعار جتنے مجھے یاد آئیں گے میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں جب بھی قلم اٹھاتا ہوں کچھ ایسا لکھنا چاہتا ہوں، میں جب بھی قلم اٹھاتا ہوں کچھ ایسا لکھنا چاہتا ہوں، جس بات سے کوئی دل نہ دکھے وہ حرف میں لکھنا چاہتا ہوں۔ میں جب بھی قلم اٹھاتا ہوں کچھ ایسا لکھنا چاہتا ہوں، جس بات سے کوئی دل نہ دکھے وہ حرف میں لکھنا چاہتا ہوں، پر جب بھی قلم اٹھاتا ہوں کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا، یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس بات سے کوئی دل نہ دکھے وہ حرف میں لکھنا چاہتا ہوں۔ کیا سچ پہ مبنی دکھ اچھا ہے؟ کیا جھوٹ پہ مبنی سکھ اچھا ہے؟ میں تو سچ پہ مبنی دکھ لکھتا ہوں۔ جیسے جیسے مجھے یاد آ رہا ہے میں بتاتے جا رہا ہوں۔ کیا جھوٹ پہ مبنی سکھ اچھا ہے؟ میں تو سچ پہ مبنی دکھ لکھتا ہوں۔ لکھتا ہوں الف کی بات میں اول، پھر الف سے ہی آخر لکھتا ہوں۔ لکھتا ہوں الف کی بات میں اول، پھر الف سے ہی آخر لکھتا ہوں۔ جب قلم کے وزن سے تھک جاتا ہوں میں دل کی تختی پر لکھتا ہوں۔ بیسیکلی بیچ میں شعر ایک تھا جو مس ہو گیا کہ پر جب بھی سچ میں لکھتا ہوں جیسے کوئی دکھ لکھتا ہوں۔ پہلے میں نے کہا میں جب بھی قلم اٹھاتا ہوں کچھ ایسا لکھنا چاہتا ہوں جس بات سے کوئی دل نہ دکھے وہ حرف میں لکھنا چاہتا ہوں، پر جب بھی سچ میں لکھتا ہوں جیسے کوئی دکھ لکھتا ہوں۔ کیا جھوٹ پہ مبنی سکھ اچھا ہے؟ میں تو سچ پہ مبنی دکھ لکھتا ہوں۔ لکھتا ہوں الف کی بات میں اول، پھر الف سے ہی آخر لکھتا ہوں۔ جب قلم کے وزن سے تھک جاتا ہوں میں دل کی تختی پر لکھتا ہوں۔ حاشر وہ تیرا آخری نکتہ تاریخ کے سر اوپر لکھتا ہوں۔ اتنے مجھے اشعار یاد آئے، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم
اسٹوڈنٹس کو، طلباء طالبات کو درس و تدریس، علم، شاعری ان ایکسرسائزز میں انوالو پاتے ہیں. خیر یہاں پہ شعبہ اردو کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جن کا ایکسکلوزیو کام اردو زبان سے ہے، شعبہ انگریزی سے ہیں، شعبہ ہندی سے ہیں. دے آر پروفیسرس آف ایکسکلوزیو لینگویجز. میں پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں سب کو بیلنس لیتے ہوئے انگلش کو بھی ریپرزینٹ کروں. سیاست کا بنیادی کام ہی مینیج کرنا، اور میں مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. I feel it my responsibility to represent not only Urdu and Hindi but also English because it is one of the major languages. It is also a language from God, like all the other languages from God. So I am elated to see all of you performing here, all of you exercising your brains in literature. It provides an aesthetic sense, an ethical and moral design in your minds. I wish you all best of luck. I wish you all best of work. آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. ایسی تقریبات وقتاً فوقتاً ان کا انعقاد ہونا چاہیے یہاں پر، جس سے آپ لوگوں کو پلیٹ فارم ملے اور آپ لوگوں کی صلاحیتوں کو جلا ملے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے دعوت دیا، مجھے اچانک سے بلایا کہ میں سمجھ بھی نہ پایا کہ آپ کے سامنے کیا کہوں، لیکن اب آیا ہوں. شاعری ہے اور غالب کا ذکر نہ ہو تو غالب کے چند اشعار کے ساتھ میں یہاں سے نکلوں گا. وہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. درد سے میرے ہے تجھ کو بے قراری. تھوڑا رومانٹسزم اب انسٹل کرتے ہیں نا، بٹ یہ انٹلیکچوئل رومانٹسزم. درد سے میرے ہے تجھ کو بے قراری، ہائے ہائے کیا ہوئی ظالم تیری غفلت شعاری. تیرے دل میں گر نہ تھا آشوب غم کا حوصلہ، تو نے پھر کیوں کی تھی میری غم گساری. زہر لگتی ہے مجھے آب و ہوائے زندگی، زہر لگتی ہے مجھے آب و ہوائے زندگی، یعنی اس سے تھی تجھے نہ سازگاری. ہائے ہائے عمر بھر کا تو نے پیمانے وفا باندھا تو کیا، عمر بھر کا تو نے پیمانے وفا باندھا تو کیا، عمر کو بھی تو نہیں ہے پائیداری. ہائے 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 شرم رسوائی سے جا چھپنا نقاب خاک، شرم رسوائی سے جا چھپنا نقاب خاک میں، ختم ہے الفت کی تجھ پر پردہ داری. ہائے ہائے بہت بہت شکریہ.